صبر کی اہمیت۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ صبر کے لغوی معنی روکنے کے ہیں، البتہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت پر ایمان اور قیامت کے دن حساب کے خوف کی وجہ سے ہر ایسی چیز سے پرہیز کرنا جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہو، اور ایسے اعمال کو کرنا جو بہتر ہو اور ان پر ثابت قدمی اختیار کرنا صبر ہے۔ ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہی آخرت کی کامیابی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ثابت قدم رہ، بلا شبہ کامیابی پرہیزگاروں کے ہی لیے ہے۔ اللہ کے احکامات کی تعمیل میں کبھی کبھی دشواریاں پیش آتی ہیں اور شیطانی قوتوں سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت انسانی فطرت کے اعتبار سے دلوں میں اضطراب پیدا ہوتا ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اور اس کی مدد کے آگے باطل طاقتیں تار عنکبوت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے مختلف آیت قرآن میں صبر اختیار کرنے اور مشکلات کے وقت ثابت قدمی کے ساتھ حق کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے۔ ایسے ہی مواقع پر ایمانی قوت کا ظہور ہوتا ہے اور ایمان والے کبھی بھی مشکلات سے گھبرا کر راہ حق کو نہیں چھوڑتے اور نہ کبھی باطل کے آگے سرنگو ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہ اور ان میں سے کسی گناہگار اور کافروں کا نہ مان۔ صبر کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مصیبتوں میں اضطراب اور بے قراری نہ ہو، بلکہ ان کو خدا کا حکم اور مصلحت سمجھ کر خوشی خوشی جھیلا جائے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور جو مصیبت میں صبر کرے۔ صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ منزل مقصود کی راہ میں جو مشکلیں اور خطرات پیش آئیں، دشمن جو تکلیفیں پہنچائیں اور مخالفین جو طعن و طنز کریں، ان میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لایا جائے، تو بھی اسی طرح پامردی کر جس طرح پختہ ارادہ والے پیغمبروں نے کی، اور ان کے لیے جلدی نہ کر۔ صبر کا چوتھا مفہوم یہ ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی کو نظر انداز کریں، اور جو بدخواہی سے پیش آئے اور تکلیفیں دیں اس کے قصور کو معاف کریں اور تحمل و برداشت دکھائیں، اور کسی بھی معاملے میں مخلوق سے شکایت کو چھوڑ دے۔ ارشاد الہی ہے، اور اگر تم سزا دو تو اسی قدر جس قدر تم کو تکلیف دی گئی، اور البتہ اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے۔ اور تو صبر کر، اور تیرا صبر کرنا نہیں لیکن خدا کی مدد سے، اور ان کا غم نہ کر اور نہ ان کی سازشوں سے دل تنگ ہو۔ صبر کا پانچواں مفہوم لڑائی پیش آنے کی صورت میں میدان جنگ میں بہادرانہ استقامت اور ثابت قدمی سے لڑائی ہے، اور صبر کرنے والے مصیبت میں اور نقصان میں اور لڑائی کے وقت وہی ہیں جو سچ بولیں اور وہی پرہیزگار ہیں۔ صبر اپنے مختلف مفہوم اور معنی کے ساتھ ایک ایسی بڑی نعمت خداوندی ہے کہ اس کا تقابل دوسری صفت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قبیلہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا، پھر انہوں نے سوال کیا، پھر عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب آپ نے اپنے پاس کا سارا مال دے دیا تو ان سے فرمایا، میرے پاس جو مال آتا ہے وہ میں تم سے بچا کر نہیں رکھتا، اور جو شخص اللہ سے افق چاہتا ہے اللہ اس کو عفیف بنا دیتا ہے، اور جو استغنا طلب کرتا ہے اس کو مستغنا بنا دیتا ہے، اور جو کوشش کر کے صبر کرتا ہے اللہ اس کو صابر بنا دیتا ہے، اور کسی کو صبر سے بہتر
اور وسیع تر عطیہ نہیں دیا گیا۔ صبر بڑی اونچی صفت ہے۔ یہ انبیاء، ائمہ و صلحاء امت کا خاصہ ہے۔ صبر کی اہمیت ایسی ہے کہ اگر انسان کے پاس سے مال ہٹ جائے، جان پر آفت آئے اور مشکلات میں گھر جائے اور اس کے پاس صبر و تحمل کے علاوہ کچھ نہ ہو، اس وقت صبر اسے مشکلات سے بآسانی نکال کر آسانی و فراخی عطا کرے۔ اسی لیے قرآن کریم میں 70 سے زائد مقامات پر صبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ صبر کا تعلق زہد و قناعت سے بھی ہے۔ توکل سے انسان نہ صرف دینوی مصیبت سے بچتا ہے بلکہ اصلاً وہ شیطان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اس لیے جو شخص چاہے کہ وہ شیطان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرے۔ شیطان رجیم دین اور دنیا کے ہر معاملے میں انسان کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ ہر طرح کے حالات میں اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر ثابت قدم رہے اور وسائل و تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اسے اللہ کی توفیق قرار دے۔ عدل و انصاف میں بھی صبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہر ایمان والے پر عدل قائم کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انصاف قائم کرنا انسان کے لیے ایسی ہی بنیادی ضرورت ہے جیسے کھانا پینا اور لباس پہننا۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ حق والے کو اس کا حق دیا جائے اور اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہ کی جائے، چاہے یہ مالی حق ہو یا غیر مالی۔ اس کے مقابلے میں ظلم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ عدل و انصاف ہی میزان اور روشنی ہے۔ اگر کسی سماج سے انصاف ختم ہو جائے اور اس کی جگہ ظلم آ جائے، طاقتور کمزور کو دبائے اور مظلوموں کی تعداد بڑھ جائے، تو ایسا معاشرہ اور اس کے رہنے والے نہ صرف یہ کہ زوال و پستی کے شکار ہوں گے بلکہ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حکم الہی یہ ہے کہ عدل و انصاف کے معاملے میں کسی طرح کی دشمنی یا رنجش رکاوٹ نہ بنے اور حق والے کو حق دیا جائے، یہی صحیح راستہ ہے۔ خدمت خلق میں ہر انسان صبر و ثبات کو اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے، بلکہ اور اس جیسی دوسری خدمت میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ گاؤں اور شہر اور محلوں میں راستے کو صاف رکھنا، تکلیف والی چیزوں کو ہٹانا، راستے کو بنانے میں مال خرچ کرنا بڑی نیکی ہے، اور اس طرح کے خدمت خلق کے دیگر کام کرنا یا اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، جیسے اسپتال بنوانا، مریضوں کی دوا کا نظم کرنا، پانی پینے کے لیے نل یا کنواں کھدوانا، مدرسہ یا اسکول کالج بنانا، سڑک یا پل تعمیر کرانا، یہ سب کام صدقہ جاریہ کے حکم میں ہیں اور ان کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ صبر ایک ایسی جامع صفت ہے جس کے بطن سے عفت و عصمت، ضبط نفس، حلم، شجاعت، کشادہ دلی اور زہد و قناعت جیسی عظیم صفات پیدا ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صبر کی توفیق دے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون صبر کی اہمیت۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔